بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انفارمیٹری دنیا کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ نے یہ بات ہمیشہ سے سنی ہوگی کہ مرد جب فیصلہ کرتا ہے تو اس پر ڈٹ جاتا ہے، پر اگر آج کل کی بات کی جائے تو آج کل کے کچھ مرد جب اپنا فیصلہ کرتے ہیں تو اس پر اتنی تیزی سے بدل جاتے ہیں جیسے اس فیصلے میں ان کا کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں۔ مرد کی بے وفائی کو اگر آج کل کے ٹرینڈنگ ٹاپکس میں ہی دیکھا جائے تو ان میں سب سے پہلے تھے آغا خان، جنہوں نے سارہ خان سے 2 سال کی منگنی کے بعد اسے توڑ دیا۔ وجہ کیا بنی، کیا ہوا، اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ وجہ کوئی بھی ہو، کسی کو اتنا دور لا کر پھر اس سے تعلق ختم کر دینا کہیں کی انسانیت نہیں۔ اگر سارہ خان کی بات کی جائے تو وہ ابھی تک سنگل ہیں، جبکہ آغا خان نے حنا الطاف سے شادی کر لی۔ اس میں سب لوگ حنا الطاف کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ وہ سارہ خان اور آغا علی کے درمیان آ گئی، جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر مرد ٹھیک ہو تو اس کے سامنے چاہے حور پری ہی کیوں نہ آ جائے، وہ کبھی نہیں بدلتا، اپنے فیصلے پر قائم رہتا ہے۔ خیر، اب آتے ہیں اپنے مین ٹاپک سائرہ یوسف اور شہروز سبزواری کی ڈائیورس کی طرف۔ ناظرین، شہروز سبزواری اور سائرہ یوسف کی ڈائیورس کن وجوہات کی بنا پر ہوئی، کیوں ہوئی، 7 سال کا ریلیشن انہوں نے ایک دم سے کیوں ختم کر دیا، صدف کنول کیوں آئی بیچ میں، یہ سوالات آج کل ہر ایک کے ذہنوں پر گھوم رہے ہیں، لیکن کہیں سے ان کا صحیح جواب نہیں مل رہا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اسلام میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے شادی۔ کوئی کہتا ہے کہ صدف کنول بیچ میں آ گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر شہروز سبزواری اچھا ہوتا تو وہ کبھی تھرڈ پرسن کو بیچ میں نہ لاتا۔ پر بات وہیں آ کر رک جاتی ہے کہ یہ سب ہوا کیسے۔ ناظرین، کچھ عرصے پہلے شہروز سبزواری نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں انہوں نے بسم اللہ سے ویڈیو کا آغاز کیا اور کہا کہ میڈیا ان پر الزام لگا رہا ہے جس سے ان کی اور ان کے خاندان کی عزت خراب ہو رہی ہے۔ سائرہ ان کی عزت ہے اور ان کی بیٹی کی ماں، بس ان کے درمیان کچھ باتیں ایسی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اب الگ رہ رہے ہیں۔ ان میں ڈائیورس نہیں ہوئی، بس سیپریشن ہوئی ہے۔ تو میرا ان سے بس اتنا سا سوال ہے کہ اسلام میں تو صرف نکاح اور طلاق کا ہی ذکر ہے، یہ سیپریشن جیسی کسی چیز کا تو اسلام میں ذکر تک نہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے میڈیا سے کہا کہ ان کے اور صدف کنول کے درمیان ایسا کچھ نہیں، ایک بے قصور لڑکی کو وہ بلا وجہ بدنام کر رہے ہیں۔ کیا ان کے گھر بیٹیاں اور بہنیں نہیں کہ وہ کسی کی بیٹی یا بہن کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ انہوں نے میڈیا کو جھوٹا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی اور سائرہ کی سیپریشن 6 ماہ پہلے ہو چکی تھی، جبکہ صدف کنول اور وہ صرف 1 ماہ پہلے ہی ملے کسی برانڈ کے شوٹ کے لیے، پھر ان دونوں نے مل کے ڈانس کیا کر لیا، میڈیا نے اسے افیئر ہی بنا ڈالا۔ ناظرین، اس کے علاوہ شہروز سبزواری نے کہا کہ ان کی سیپریشن کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان میں اور سائرہ میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے بس ان سے اتنا ہی پوچھنا ہے کہ کیا شادی کے 7 سال بعد آپ کو ریئلائز ہوا کہ آپ کا سائرہ کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا؟ ناظرین، آج سے کچھ سال پہلے میں نے ایک مارننگ شو دیکھا تھا جس میں سائرہ یوسف اور شہروز سبزواری آئے تھے۔ چونکہ میری یادداشت بہت اچھی ہے تو اس لیے مجھے اس مارننگ شو کی بہت سی باتیں یاد تھی، جس میں شہروز سبزواری نے کہا تھا کہ وہ سائرہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور دونوں میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایکٹنگ کی فیلڈ میں آنے سے بہت پہلے سے سائرہ کو جانتے تھے، روزانہ سائرہ یوسف کے کالج کے باہر جا کے کھڑے ہو جاتے، کتنی دیر ان کا انتظار کرتے، پھر کچھ مہینوں بعد سائرہ نے ان کا پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا اور دونوں نے شادی کر لی۔ تو اب وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیپریشن ہو گئی اس لیے کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی؟ ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سائرہ یوسف نے شہروز سبزواری اور صدف کنول کی شادی کے بعد ایک بار بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا استعمال کرتے ہوئے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک دن اپنی اور اپنی بیٹی کی تصویر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کی اور اس کے ساتھ لکھا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، ساتھی اداکاراؤں نے بھی سائرہ یوسف کے لیے بہت سی دعائیں لکھی، جن میں فیروز خان بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام میں ایک سٹوری کے جواب میں کہا کہ آئی ایم شیور ایون سائرہ ہیز اے بلین آپشنز فار ہر۔
اس کے علاوہ لوگوں نے بھی صدف کنول اور شہروز سبزواری کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ شہروز سبزواری کو کہا کہ انہوں نے BMW کو چھوڑ کر مہران گاڑی خرید لی۔ لوگوں نے صدف کنول کو بھی بہت برا بھلا کہا کہ اس نے ایک ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ کسی نے کہا کہ بچی کی بد دعا لگے گی تو کسی نے کہا کہ شہروز کا ٹیسٹ بہت گندا ہو گیا ہے۔ ناظرین، شہروز سبزواری نے ایسا کیوں کیا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔